السلام علیکم بچوں، اسلامیت اختیاری میں آج ہم اپنا آگے سے موضوعاتی مطالعہ سٹارٹ کریں گے، جو کہ پیج نمبر 62 پر ہے۔ علم کی ترغیب۔ انسان سرتاج کائنات اور زمین پر خدا کی بہترین مخلوق ہے۔ وہ باقی مخلوقات سے صرف اس لیے افضل و اشرف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے عقل سے نوازا ہے اور سب سے زیادہ علم دیا ہے۔ اسی علم کی بنا پر ہی فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے آگے جھکنا پڑا اور اسی کے ذریعے ساری کائنات انسان کے لیے مطیع و مسخر ہو کر رہ گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے جو وحی نازل ہوئی، اس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا احسان یہی جتایا ہے کہ اس نے انسان کو قلم کے ذریعے بہت سارے علوم و فنون کی تعلیم دی۔ یعنی آپ نے پڑھا کہ انسان بہترین مخلوقات علم کی وجہ سے ہوا، اور فرشتوں نے علم کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی وحی نازل کی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو پہلی وحی نبی پر نازل فرمائی، اس میں بھی اللہ نے علم کے بارے میں بتایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ ترجمہ: اپنے پروردگار کے نام سے پڑھ جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھ، اور تیرا پروردگار کریم وہ ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، انسان کو وہ علم سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ دنیا میں جو انسان نور ایمان سے منور ہو کر اپنی فکری اور علمی قوتوں سے کام لیتے ہیں، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ انہیں دنیاوی ترقی اور اخروی کامیابی سے ہمکنار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم: یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ ترجمہ: اللہ تم میں سے ایمان والوں اور علم والوں کے درجات بلند فرماتا ہے۔ ویسے تو سب انسان اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، مگر جو لوگ زیور علم سے آراستہ ہوتے ہیں وہ خدا کے زیادہ محبوب ہوتے ہیں۔ خدا کے نزدیک عالم اور جاہل کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم: قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ کہہ دیجئے، کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ اس میں دیکھا آپ نے، یہ قرآن آیات 3 آپ نے دیکھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کس قدر زور دیا ہے، تعلیم پر۔ انسان کے لیے تعلیم کس قدر ضروری ہے۔ جو علم حاصل کرتے ہیں وہ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، اور اللہ کے نزدیک کبھی عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ یہی وجہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان مرد اور عورت پر طلب علم کو واجب کیا، اور خود بھی علماء کی محفل کو عابدوں کی مجلس پر فضیلت دے کر علم اور تحصیل علم کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، وہاں 2 مجلسیں لگی ہوئی تھیں، ایک ذکر کی، دوسری علم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کی تعریف کی، اور پھر علم کی مجلس میں بیٹھ کر فرمایا، میں بھی دنیا میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت اللہ تعالیٰ سے اپنے علم میں اضافہ کی دعا کرتے تھے، اور مسلمان کو بھی یہی تعلیم دے رہے ہیں کہ ہر مسلمان یہ کہے، رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی تاکید کے بعد علم پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی علم کو جو ہے بہت زیادہ اہمیت دی، اس مجلس کو بہترین مجلس قرار دیا جو علم کی مجلس تھی، اور وہاں پر تشریف فرما ہوئے اور کہا، مجھے بھی معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ پھر مسلمانوں کو علم کی حصول کے لیے بہترین دعا فرمائی، رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آپ نے اس کے بہت اچھی طرح لرن کرنا ہے، انشاءاللہ کل پھر آگے سے پڑھیں گے۔ السلام علیکم۔